قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال سبحانه ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. الحدیث او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی خدمت میں دور حاضر کے فتنے اور ان کا سدباب اس موضوع پر کچھ اہم باتیں پیش کروں گا. میں انشاءاللہ 3 نکات پر گفتگو کروں گا. پہلا نکتہ، پہلا پوائنٹ، دور حاضر کے کچھ مشہور فتنے. دوسرا نکتہ، فتنوں کے اسباب کیا ہوتے ہیں. تیسرا، ان فتنوں سے نجات کیوں کر حاصل کی جا سکتی ہے یا کیسے حاصل کی جا سکتی ہے. معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، کہہ دیجئے کہ بے شک میرے رب نے فحش چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، جو ظاہر ہیں جو چھپی ہوئی ہیں، اور گناہ کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا، اور بغیر حق کے ظلم اور زیادتی کو اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دیا، اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ شریک کرو جس کی کوئی دلیل اس نے نہیں اتاری ہے، یہ بھی حرام ہے. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور بغیر علم کے اللہ کی بارے میں کوئی بات کہنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. جو حدیث میں نے پیش کی صحیح مسلم کی، اس حدیث شریف میں اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بادروا بالاعمال فتنا، فتنوں کے ظاہر ہونے سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو. پھر ان فتنوں کی صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، کقطع اللیل المظلم، رات کی جو تاریکی اس کے جو ٹکڑے ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ جو اندھیرا اور تاریکی چھا جاتی ہے دنیا پر، اس طریقے سے فتنے آئیں گے. آگے فرمایا یصبح الرجل مؤمنا، آدمی صبح اٹھے گا تو وہ مومن ہوگا، لیکن ان فتنوں کی وجہ سے شام تک وہ کافر ہو جائے گا. شام میں مومن ہوگا تو صبح اٹھنے سے پہلے وہ کافر ہو جائے گا. دنیاوی غرض کے لیے، تھوڑے سے دنیا کے سامان کے لیے اپنے دین کو وہ فروخت کر دے گا. اس حدیث شریف میں اور اس سے پہلے جو آیت پڑھی گئی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ حرام کردہ چیزوں کا تذکرہ ہے. حدیث شریف میں نبی علیہ السلام نے فتنوں کا تذکرہ فرمایا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قیامت تک فتنے دنیا میں رونما ہوں گے. مختلف قسم کے فتنے جن کی اپنی جگہ فہرست ہے، لمبے. موجودہ دور میں جیسا کہ موضوع بتایا گیا، دور حاضر کے کیا فتنے ہیں. آپ اگر اسلام کا مطالعہ کریں، تاریخ پر نظر ڈالیں، تو معلوم ہوگا بہت سارے فتنے سلف میں گزر چکے ہیں. ماضی میں بہت سارے فتنے آئے جماعتوں کی شکل میں. خوارج کا فتنہ، معتزلہ کا فتنہ، اشاعرہ، مرجیہ، ماتریدی کا فتنہ. تو فرق، یہ جماعتیں مسلمانوں میں جو آئیں، یہ الگ فتنے ہیں. پھر مال کا فتنہ، یا شہوات اور شبہات کے فتنے،
یہ بھی بہت ماضی میں گزر چکے ہیں، لیکن آج ہم جس دور میں ہیں 1433 ہجری 2012 عیسوی، آج ہم کو یہ معلوم کرنا ہے کہ آج کون سے فتنے ہیں، کیا ہیں وہ فتنے اور کیوں ہیں، اور میں اور آپ اللہ سے ڈرتے ہوئے کس طریقے پر ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ یہ ہے اصل سب سے پہلے ایک بڑا فتنہ موجودہ دور کا، القول علی اللہ بغیر علم، بغیر علم کے بات کرنا موجودہ دور کا ایک بڑا فتنہ ہے۔ یہ فتنے بہت زیادہ ہیں، کچھ مخصوص فتنے آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں گے۔ بغیر علم کے اللہ کے دین کے بارے میں بولنا۔ میں اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ سورہ ذاریات میں اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، زندگی کا مقصد اور غایت یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اور قرآن میں سب سے پہلا حکم بھی وہی ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس آیت میں سب سے پہلا حکم عبادت کا ہے، اور وہی زندگی کا مقصد ہے۔ عبادت بغیر علم کے کیسے میں اللہ کی عبادت کروں، اور عبادت کا طریقہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کیا ہے، وہ یہ بغیر علم کے حاصل نہیں ہوگا۔ آج آپ دیکھیں، یہ رمضان چل رہا ہے، رمضان میں لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ یہ روزہ آج پہلا روزہ نہیں ہے آپ کا میرا، ہم میں سے پتہ نہیں کون کتنے سالوں سے روزہ رکھ رہا ہے، لیکن کیا، اور یہ روزہ عبادت ہے ہم جانتے ہیں، اور دعویٰ سینٹر کے ذریعے الحمدللہ رحلوں کی شکل میں ہم عمرہ بھی کرتے ہیں، وہ بھی ایک عبادت عمل ہے، قرآن پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن کیا ہم نے ان کا علم حاصل کیا ہے؟ جو پہلا کام ہے، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ سورہ عصر کی تفسیر میں علماء کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ 4 کام انسان کو نجات دینے والے ہیں، خسارے سے، گھاٹے سے بچانے والے ہیں، علم، عمل، دعوت، صبر۔ پہلا کام علم حاصل کرنا ہے، یہ ہر مسلمان پر واجب ہے، اتنا علم کہ جس علم کی بنیاد پر وہ اپنے زندگی کے مقصد کو پورا کر سکے، اپنے رب کو پہچان کر صحیح معنوں میں اس کی عبادت اور بندگی کر سکیں۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، یہ نہیں معلوم کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، پوچھتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، سوالات کرنا اچھی چیز ہے، لیکن ہم یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ ہم پر واجب ہے شریعت کا علم؟ ہم نے کمپیوٹر سیکھا، گاڑی چلانا سیکھا، سائنس سیکھا، میتھمیٹکس، کامرس، پتہ نہیں کون سے دنیا کے سبجیکٹ ہم جانتے ہیں، کنٹرول ایکس، کنٹرول سی، کنٹرول وی والے شارٹ کٹس بھی ہمیں پتہ ہے، نہیں معلوم ہے تو ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات، طہارت کے مسائل، روزے کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ کیسے تھا، نبی علیہ السلام کا وضو کیسے تھا، نبی علیہ السلام کی بندگی اور عبادت کیسی تھی، نہیں معلوم۔ علم واجب ہے، ہم پر علم حاصل کرنا واجب ہے۔ ایک بڑی غلطی یہ کہ ہم نے علم حاصل نہیں کیا، یا ہمارے بڑوں نے دین کا علم ہمیں نہیں دیا۔ دوسرا جو فتنے کی بات میں کر رہا تھا، بغیر علم کے اللہ کے دین کے بارے میں زبان کھولنا، فتوے دینا، لوگوں کو جائز ناجائز کی باتیں بتانا، حلال و حرام کے فتوے دینا، جبکہ حالت کیا ہے بولنے والے کی، اس کے پاس علم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت میں نے شروع میں آپ کے سامنے تلاوت کی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مختلف حرام کردہ چیزوں کا تذکرہ کیا۔ فواحش کا ذکر پہلے، فحش کام جو ظاہر بھی ہیں جو چھپے ہوئے بھی ہیں، گناہ، بغی اور شرک، اور اللہ کے بارے میں ایسی بات کہنا جس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک سے بڑا اس گناہ کو ذکر کیا ہے کہ انسان اللہ کے دین کے بارے میں ایسی بات کہے جس کا اس کو علم نہیں ہے۔ آج ہمارے ماحول کو دیکھیے، ہر کوئی بولتا ہے، بولنے کا شوق کیوں آ گیا سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ کیا تقریر ایک شوق ہے؟ کیا بولنا ایک شوق ہے؟ اللہ جزائے خیر دے شیخ کو، ابھی انہوں نے تقریر کی، کیا آپ سمجھتے ہیں شیخ کو، مجھ کو یا علماء اکرام کو جو باتیں بتاتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، اللہ نہیں پوچھے گا اس کے بارے میں کہ تم نے بات جو بتائی وہ مدلل تھی کہ نہیں تھی، کہاں سے بتائی؟
میرے بھائی ہر چیز کے بارے میں سوال ہوگا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تقریباً ہیں, ان سے کسی سائل نے سوالات کیے, وہ چپ رہے, اپنے سر کو نیچے جھکا دیے. ساتھیوں نے کہا کہ جواب دے ابن عمر, یہ آدمی آپ سے کچھ مسئلے پوچھ رہا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ٹھہرو, یاد کرنے دو, علم ہوگا تو بتائیں گے, علم نہیں ہوگا کہیں گے اللہ تعالی عالم, اللہ بہتر جانتا ہے. کیا ساتھیو تم یہ سمجھتے ہو ہم جو بات بتائیں گے, ہم جو جواب دیں گے, کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھنے والا ہے؟ میرے بھائی کہاں اللہ کا ڈر, کیوں ختم ہو گیا یہ ڈر؟ بغیر علم کے فتوے آج کا ایک بڑا فتنہ بن چکا ہے. آدمی سعودی عرب آتا ہے, دعویٰ سینٹر میں ایک دو دروس میں شریک ہوتا ہے, یا علماء کی صحبت میں ایک دو کتابیں وہ پڑھتا ہے, فتووں پر فتوے دیتا ہے, لوگوں کو باتیں بتاتا ہے دین کی, جبکہ اس کے پاس اس دین کا علم نہیں ہے. ہاں اگر آپ کو کوئی مسئلہ معلوم ہے, آپ جانتے ہیں, مثال کے طور پر اللہ جزائے خیر دے, شیخ نے بھی کہا امر بالمعروف نہی عن المنکر ایک فریضہ ہے. آپ دیکھتے ہیں ایک آدمی آپ کے بازو بیٹھ کر چائے الٹے ہاتھ سے پی رہا ہے, آپ کو معلوم ہے یہ منکر ہے, کیونکہ نبی علیہ السلام نے روکا ہے اس سے. الٹے ہاتھ سے کھانا پینا منع ہے, شیطان کا یہ عمل ہے. آپ یہ مسئلہ جانتے ہیں, آپ کو اس کا علم ہے, آپ بتا دیں اس کو بھائی آپ الٹے ہاتھ سے چائے نہ پیو, آپ داہنے ہاتھ سے چائے پیو, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. لیکن میں بات کر رہا ہوں بغیر علم کے, نہیں معلوم ہے مسئلہ, نہیں جانتے ہیں, یا تأکد نہیں ہے, حدیث کی صحت کا علم نہیں ہے, آپ اس آدمی کو دین کی بات بتا دیں, فتویٰ دے دیں, بات بتا دیں, یہ جائز نہیں ہے. اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتا ہے وَلَوْ تَقَوَّلْ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ, اگر بعض بات ہم پر وہ گڑھ دیں. کیا مطلب اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں کوئی ایسی بات کہیں جو ہم نے نہیں کہی ہے, اللہ نے نہیں کہی ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ نے کہا ہے, تو ہم کیا کریں گے؟ وعید دیکھیے یہاں پر, سبحان اللہ, لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ, داہنے ہاتھ سے ان کو پکڑ لیں گے, داہنے ہاتھ سے ان کو پکڑ لیں گے. تفسیر میں دیکھیں آپ داہنے ہاتھ کا ذکر کیوں ہے, علماء نے لکھا اس لیے کہ مضبوط پکڑ داہنے ہاتھ سے ہوتی ہے. اللہ فرماتا ہے ہم داہنے ہاتھ سے ان کو پکڑ لیں گے, ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ, پھر ہم ان کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرک کاٹ دیں گے, تم میں سے کوئی ان کو بچا بھی نہیں سکتا ہے. مقصود کیا ہے؟ آپ کے صداقت نبوت کو بتانا ہے. یہ ہمارے نبی سچے نبی ہیں, ان کی باتیں سچی ہیں, وحی کے بعد یہ بات بتاتے ہیں. تم یہ مت سمجھنا اے مشرکو, اے کافرو, اے لوگو کہ یہ ہم پر بات گڑتے ہیں, اگر انہوں نے یہ کام کیا ہم داہنے ہاتھ سے ان کو پکڑ کر ان کی شہرک کاٹ دیں گے, تم میں سے کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہوگا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جلیل القدر نبی, سید الانبیاء, امام الانبیاء کے بارے میں یہ بات بتائی جا رہی ہے. آپ اور میں اگر اللہ کے دین کے بارے میں زبان کھولیں جس کا مجھے اور آپ کو علم نہیں ہے یا نہیں جانتے ہیں مسئلے کو, تو ہمارا کیا حشر ہوگا؟ اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے. امام مالک ابن انس رحمت اللہ علیہ کے پاس افریقہ سے ایک آدمی کچھ سوالات لے کر آیا, تقریباً 30 یا 40 سوالات وہ لے کر آیا. تو اس میں سے 30 یا 35 سوالات کے جواب میں امام مالک رحمت اللہ علیہ ہمارے سلف میں سے ہیں, فرماتے ہیں لا ادری, مجھے نہیں معلوم ہے. 4 یا 5 مسئلوں کا جواب دیتے ہیں, اور جب وہ تعجب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں فلاں علاقے سے آپ کے پاس آیا ہوں اور آپ نے صرف 4 یا 5 مسئلوں کا جواب دیا ہے, اور باقی سارے سوالات کے جوابات میں آپ نے کہا لا ادری, مجھے نہیں معلوم. کہا کہ جاؤ باہر نکلو مدینہ میں, اور مدینہ والوں کو یہ کہہ دو امام مالک یہ کہہ رہے ہیں لا ادری, ہمیں نہیں معلوم ہے, ہم مسئلہ نہیں جانتے ہیں. وفات کا وقت ہوتا ہے, امام مالک رحمت اللہ علیہ کے رو رہے ہیں. شاگرد کہتا ہے معطا آپ نے تصنیف کی, حدیث کی خدمت کی, اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بیٹھ کر لوگوں کو درس حدیث دیتے تھے, آپ نے دین کی خدمت کی, رونا کس لیے ہے آخر؟ کہا ساتھی روتا ہوں اس لیے مجھے وہ یاد آ رہا ہے کہ میں نے 35 سوالات کے صحیح جواب دے دیے, مجھے نہیں معلوم ہے. 5 یا 4 سوالات کے میں نے جواب دیے ہیں, مرنے کا وقت قریب ہے, کل اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور اللہ اس کے بارے میں مجھ سے پوچھنے والا ہے. یہ خوف میرے دل میں ہے, اس ڈر کی وجہ سے میرے آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں. امام مالک رحمت اللہ علیہ
یہ سلف کا حال، خلف ہم ان کے، ہمارا کیا حال ہے معلوم ہے. حال یہ ہے کہ وہ علم نہیں جانتے. حدثنا اخبرنا کا فرق نہیں معلوم، حدثنا حدثنا کا فرق ان کو نہیں معلوم، قال فعل نہیں جانتے ہیں، لیکن علم کے بغیر ایسے فتوے دیتے ہیں. اللہ کی پناہ. صحابہ کے بارے میں آتا ہے جب کوئی کسی صحابی سے کوئی مسئلہ پوچھتے وہ چپ رہتے تھوڑی دیر کے لیے تاکہ بازو کھڑے ہوئے ساتھی جواب دے دیں، کل قیامت کے دن ان کو پوچھنا نہ، ان کی بات پرس نہ ہو. لیکن اگر وہ جواب نہیں دیتے تو پھر یہ جواب دیتے. ان کا تقوی یہ تھا. ہمارا تقوی کیسے ہے معلوم ہے. یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، لعلکم تتقون کہا گیا ہے. روزوں کے پیچھے روزوں کا پھل، ثمرہ عبادتوں کا یہ ہے کہ اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں آنا چاہیے. برادران اسلام، موجودہ دور کا ایک بڑا فتنہ ہے کہ ہم بغیر علم کے باتیں کرتے ہیں. اللہ سے مجھے اور آپ کو ڈرنے کی ضرورت ہے. بغیر علم کے زبان نہ کھولیں. مسئلہ معلوم ہے پورا تو بتائیں، مسئلہ نہ معلوم ہو تو چپ رہیں. اسی طریقے سے ایک بڑا موجودہ دور کا فتنہ تأویل النصوص. کتاب و سنت کے جو نصوص ہیں معروف ہیں، اہل علم جانتے ہیں، ان نصوص کی تعویلات کرنا بہت بڑا فتنہ ہے. یہ بھی آج ایک بڑا فتنہ کیا ہے؟ آیت کو مانتا ہے، حدیث کو مانتا ہے، لیکن تعویل کرتا ہے آیت کا، مطلب دوسرا نکالتا ہے آیت کا. جیسا کہ اس سے پہلے بھی یہ فتنہ ہو چکا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب ان پر کفر کا فتویٰ لگایا گیا، کہا کہ تم نے انت حکمت الرجال، تم نے لوگوں کو حکم دیا ہے، جبکہ قرآن میں اللہ نے کہا ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا چلنا ہے، لوگوں کو حاکم نہیں بنایا جا سکتا ہے. تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کلمت حق ارید بها الباطل، یہ آیت تو حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو تعویل اس کی جا رہی ہے، جو مطلب اس کا نکالا جا رہا ہے وہ باطل ہے. ویسے ہی آج کا فتنہ ہے کہ آیات سامنے رکھ کر، حدیثیں سامنے رکھ کر آج نوجوان ہماری بھٹک رہی ہے ان تعویلوں کی وجہ سے، اور شاید اندازہ نہیں ہے. ابھی کچھ دن پہلے ایک لڑکے کے ساتھ میری گفتگو ہوئی جو کہتا ہے یہ کیا تم اسلام اللہ 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 کی باتیں کرتے ہو؟ کہاں خدا؟ کون خدا؟ خدا میں ہوں، خدا تم ہو، خدا یہ کرسی ہے. جی یہ کرسی خدا ہے، میں خدا ہوں تم خدا ہو. کیا کس نے کہا خدا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. وہ جتنی آیتیں وغیرہ ہیں نہیں مانتے، تعویلیں کر کے نعوذ باللہ من ذالک ان کو گمراہ کیا جا رہا ہے. اور ایسے ذہین بچے جو آئی ٹی میں ماشاءاللہ ذہانت رکھتے ہیں یا کمپیوٹر سے ان کا زیادہ تعلق ہے، ایسے بچوں کو ہائر کیا جاتا ہے، ایسے بچوں کا استغلال کیا جاتا ہے، اور ان کو میلز کے ذریعے، ایس ایم ایس کے ذریعے اس طریقے سے تعویلیں کر کے نصوص کی ان کے عقیدوں کو برباد کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ کفر تک ان کو پہنچا دیا جاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حدیث میں فرمایا کہ فتنے آئیں گے رات کی تاریکیوں کے جیسے ٹکڑوں میں، اور حالت کیا ہے؟ صبح ایمان والا ہوگا، شام میں کافر ہوگا، شام میں ایمان باقی تھا، صبح اس کا ایمان ختم ہو جائے گا. وجہ کیا ہے؟ تعویل النصوص ہے، نصوص کی تعویل کرنا. آج نعوذ باللہ من ذالک ایک بڑا فتنہ مسلمانوں میں پھیلا ہوا ہے، اور تعویل النصوص کی وجہ سے انکار حدیث کا فتنہ آپ جانتے جگہ جگہ. نعوذ باللہ من ذالک. اپنے ممالک کی بات کریں، یہاں ہمارے مسلمان بھائی جو ہمارے ممالک کے رہتے ہیں، انکار حدیث کا ایک بڑا فتنہ ہے. جب ان سے بات کریں، ان سے گفتگو کریں، آپ کو معلوم ہوگا نصوص کی تعویلیں کرتے ہیں. قرآن کی تعویل ان کو منہج نہیں دیا گیا، سلف کا فہم نہیں سکھا گیا. قرآن سے کیسے اخذ کرنا ہے، استنباط کا کیا طریقہ ہے، حدیثوں کا مفہوم کیا ہے، کیسے لینا ہے، ان کے پاس علم نہیں ہے. یہ نوجوان جن کے پاس علم صحیح نہیں ہے، ان کو آیتیں ان کی نعوذ باللہ من ذالک نصوص کی تعویلیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے عذاب کا ذکر نہیں کیا ہے، یا فلاں حدیث قرآن کی فلاں آیت سے ٹکراتی ہے، یا نعوذ باللہ من ذالک حدیثیں جو ہے بعد میں لکھی گئی ہیں، اور جنہوں نے حدیث سے لکھی مختلف قسم کی تعویلیں. آپ دیکھیں وہ آیتوں کو لیں. اللہ نے ایک جگہ کہا ہے کہ عذاب ایک مرتبہ دوں گا، دوسری مرتبہ نہیں دوں گا. کہاں کا عذاب؟ قبر کا عذاب ہے، قبر کے عذاب کا انکار، دجال کے آنے کا انکار، اور بھی مختلف چیزوں کا انکار. نعوذ باللہ من ذالک. اور آیتوں کی تعویلیں حدیث سے کہاں ہیں؟ ایک لڑکا جسے بتا رہا تھا آپ کیا یہ سورج اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے رات میں، رات کا ذکر قرآن میں ہے، اور رات قرآن میں بتایا گیا. ایک آیت اس نے پڑھی تھی اور کہا کہ آیت پر غور کریں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اندھیرا چھا جائے. تو رات قرآن سے جو ثابت ہے وہ اندھیرا چھا جانا. اب آپ رمضان میں سورج غروب ہو جاتا ہے، آپ لوگ افطار کرتے ہیں جبکہ رات ابھی داخل نہیں ہوئی. قرآن کی آیت سے دلیل لیتا ہے، تعویل کر رہا ہے. قرآن کی آیت کہہ رہا ہے قرآن میں اللہ نے کہا کہ رات، اور لیل کو لیل کس لیے کہا گیا؟ چونکہ وہ اندھیری کالی رات ہوتی ہے. وہ آیت میرے ذہن میں اس وقت نہیں آ رہی ہے، 2 سال رمضان سے پہلے کا واقعہ ہے جب وہاں جانا کا اتفاق ہوا. آیت پڑھ کر کہتا ہے کہ اس آیت میں اللہ نے کہا کہ رات اندھیری، جب اندھیرا چھا جائے، تو قرآن میں رات اندھیرے کو کہا گیا. سورج غروب ہوتا ہے،
ابھی روشنی باقی ہے دن کی، ابھی رات نہیں آئی ہے، اندھیرا چھایا نہیں ہے، کیسے آپ لوگ افطار کرتے ہیں؟ تو پھر کب کرنا بھائی؟ مغرب کی نماز کے بعد جیسے ہم کر رہے ہیں، آپ مغرب کی نماز کے بعد اندھیرا چھا جاتا ہے اور رات آ جاتی ہے، لہٰذا آپ افطار کریں، یہ ہے اصل وقت۔ کیا ہے اس کا؟ کیوں یہ چیز آئی؟ یہ نصوص کی تعبیر ہے، اور ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں، آپ ایک دو نہیں، بہت ساری ایسی مثالیں ہیں جہاں نصوص کی تعویلیں کرتے ہیں۔ پردے کے مسئلے کو لے لیجئے، سود کے مسئلے کو لے لیجئے، احکام کے مسائل کو لے لیجئے، آیتوں میں نصوص میں تعویل کرنا نعوذ باللہ من ذلک موجودہ دور کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ کیا ہے؟ آپ آیت پڑھیے، جیسے کہ نعوذ باللہ من ذلک ایک اہل حدیث بھائی نے یہاں تک کہہ دیا، آپ جو ہے نماز کے مسئلے کو لے کر انہوں نے جو ہے تعویل کر دی۔ نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ حدیث میں نبی علیہ السلام نے کیا کہا ہے؟ جو ملو اس کو پڑھ لو، اور جو چھوٹ جائے اس کو بعد میں ادا کرنا۔ کیا مطلب اس حدیث کا؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر امام کی تیسری یا چوتھی رکعت آپ کو ملی تو وہ تیسری اور چوتھی ہو گئی، اب چھٹی کون سی؟ پہلی اور دوسری۔ آپ سوچئے، پہلی دوسری چھٹی نا، تو آپ تیسری چوتھی پڑھنا، سلام پھیرنے کے بعد اٹھنا، تیسری چوتھی کے بعد پہلی پڑھنا اور اس کے بعد دوسری پڑھنا۔ کون بولے؟ ہم مطلب حدیث پڑھو مول صاحب آپ حدیث پڑھیے۔ تو نعوذ باللہ من ذلک اس طریقے سے تفسیر کرنا، عقل سے آیتوں کی تعویل کرنا آج کے دور کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کا معاملہ، ہاتھ کو قوت سے تعبیر کرنا۔ اللہ نے قرآن میں ہاتھ کہا ہے، اور یہ سمجھنا کہ نہیں ہاتھ تو انسان کا ہوتا ہے، لہٰذا تشبیہ کے ڈر سے تعطیل میں پہنچ گئے، جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ اپنی کتابوں میں بیان۔ القول فی الذات، القول فی الصفات کالقول فی الذات، انہوں نے بڑا اچھا قاعدہ ذکر کیا، لیکن وہ قاعدے ہمیں نہیں معلوم ہے، ہم تعویلیں کرتے ہیں۔ ہاتھ کا کیا مطلب ہے؟ ہاتھ سے قوت ہوتی ہے ہاتھ میں، تو ید کا مطلب قوت ہے، اور اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اترتا ہے۔ حدیث میں ہے تہجد کے وقت آپ اٹھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، ینزل ربنا عز وجل حین یبقى الثلث الاخیر من اللیل، جب رات کا تیسرا آخری پہر باقی رہتا ہے، ہمارا رب عز وجل آسمان دنیا پر اترتا ہے۔ کیا مطلب اترتا ہے؟ تعویل دیکھیے، اللہ کو پیر ہے، اللہ اترتا ہے، مطلب یہ ہے رحمت قریب آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تعویل کر دی، اللہ کی صفت کا انکار کیا، یا کہیں انکار نہیں تو اس نے تعویل کر دی، جبکہ یہ غلط ہے۔ رحمت قریب آنا یہ سلف کا منہج نہیں ہے، بلکہ اللہ اترتا ہے۔ سلف نے کہا نزول حقیقی کما یلیق بجلالہ وعظمتہ سبحانہ وتعالی، حقیقت میں اللہ کی ذات کو جو لائق ہے ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ اترتا ہے۔ ایسے بہت سارے وجہ کو لے کر، وجہ کو ذات سے جو ہے تشبیہ دینا، ہاتھ کو قوت سے تشبیہ دینا، اور اترنے کو رحمت کے قریب آنے سے تشبیہ دینا وغیرہ، یہ سب تعویل ہے نصوص کی۔ اور بھی ایسے بہت ساری چیزیں ہیں، یہاں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، ہم ایسے فتنوں کا شکار نہ ہو۔ ہمارے سامنے اگر کوئی آیت پڑھ کر بات بتاتا ہے، ہم یہ دیکھیں هل لک من سلف، کیا اس آیت کی جو تعویل یا جو بات تفسیر تم بتا رہے ہو تم سے پہلے کسی سلف نے بیان کی ہے؟ کیا حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے، امام قرطبی رحمۃ اللہ نے اس کو ذکر کیا، صحابہ تابعین رحمہم اللہ رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے کسی نے یہ تفسیر بیان کی ہے جو آپ بتا رہے ہو؟ یہ حدیث کا مفہوم جو آپ آج ہمارے سامنے درس دیتے ہوئے بتا رہے ہو، کیا سلف صالحین نے یہ مفہوم بیان کیا ہے؟ اگر نہیں تو غلط ہے، اگر تعویل ہو رہی ہے تو ان تعویلوں کو چھوڑنا ہے۔ اسی طریقے سے ایک بہت بڑا فتنہ آج کے دور کا یہ بھی ہے کہ ہر چیز کو لاجک سمجھنا اور نصوص پر اس کو ترجیح دینا۔ بعض لوگوں کا عجیب عقیدہ ہے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے افلا تعقلون افلا تفہمون، تم سمجھتے نہیں ہو، عقل نہیں رکھتے ہو۔ ہر چیز لاجیکلی ہے، پورا دین لاجیکلی ہے، تو لاجک سے دین کو سمجھتے ہیں، عقل سے دین کو سمجھتے ہیں، اور نصوص پر عقل کو ترجیح دیتے ہیں، جبکہ یہ اہل بدع کا طریقہ ہے۔ کیا ہے کہ تقدیم العقل علی النقل، جبکہ سلف صالحین کا طریقہ تقدیم النقل علی العقل، کہ نقل یعنی کتاب و سنت جو ہم تک منقول ہیں، اللہ کی کتاب اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثیں، اس کو عقل پر مقدم رکھنا، اس کی جو بات عقل میں سمجھ میں آئی ہے نا اس کو اختیار کرنا، نقل کو آگے رکھنا، کتاب و سنت کو عقل پر آگے رکھنا، یہ سلف صالحین کا طریقہ رہا ہے۔ اور خلف کا طریقہ تقدیم العقل علی النقل، قرآن و حدیث بعد میں، پہلے آپ لاجیکلی دیکھیے، آپ سوچئے کیا یہ صحیح ہے؟ ایسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہو سکتا ہے، ارے قرآن میں ہے نا، یہ حدیث میں، ارے ہوگا، حدیث کس نے لکھی؟ صحیح ضعیف میں اختلاف ہے علماء میں، اسماء الرجال، علم الرجال وغیرہ، حدیثیں کس نے لکھی ہیں؟ بعد میں لوگوں نے لکھی ہیں، صحیح ہے، کیا کس کو معلوم ہے صحیح ہے؟ وہی انکار حدیث سے لی ہوئی ایک چیز۔
لہذا چھوڑ دیں. آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے چیز؟ نہیں سمجھ کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ ہر چیز لاجک ہے, ہر چیز لاجک ہے, دین پورا لاجک ہے. آپ کو جو سمجھ میں آئے وہ دین ہے, جو سمجھ میں نہ آئے وہ دین نہیں ہے. علی رضی اللہ عنہ کی حدیث, ابو داؤد کی حدیث ہے, کہتے ہیں نبی علیہ السلام, علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لو کان الدین بالرأی لكان اسفل الخفين اولى من اعلاه ولقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على اعلى والحديث كما قال رضی اللہ عنہ. کہتے ہیں اگر دین رائے اور عقل کے حساب سے ہوتا تو موزوں پر مسح کرنا اوپر ہوتا نہ کہ نیچے, کیونکہ عقل کہتی ہے موزوں پر مسح اوپر ہونا چاہیے کہ گندگی اوپر لگتی ہے. عقل یہ کہتی ہے نیچے گندگی عفواً نیچے لگتی ہے تو موزوں پر مسح نیچے ہونا چاہیے. جبکہ دین عقل کے حساب سے نہیں ہے کہ عقل میں جو بات آئے وہی صحیح ہے, بلکہ نصوص اگرچہ ہم کو سمجھ میں نہ آ رہے ہو ثابت ہے, مستند ہے, اتھینٹک ہے, ایسی صورت پہ ایمان آمنا و صدقنا جو صحابہ کا ایمان تھا ویسے ہمارا ایمان ہونا چاہیے. اسی میں فائدہ اور اسی میں کامیابی ہے. اگر ہم کہیں نہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے تو پھر حدیث کا انکار لازم آئے گا, اور نعوذ باللہ من ذالک بہت ساری چیزیں جو شاید ہمارے سمجھ میں نہ آتی ہو, عقل کی صحیح عقل نہیں ہونے کی وجہ سے یا سمجھ بوجھ کی کمی کی وجہ سے کیا ہم حدیثوں کا انکار کر دیں گے؟ تو علی رضی اللہ عنہ یہ سمجھا رہے ہیں دین رائے کے حساب سے نہیں ہے کہ آپ کو جو سمجھ میں آئے وہی دین ہے, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے مسح اوپر کرتے ہوئے دیکھا ہے. امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کا نام بھول رہا ہوں, بہت اچھی کتاب ہے. امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب السنہ میں تقریباً کہتے ہیں وَعَلَمْ يَا أَخِي رَحِمَكَ اللَّهُ, اے میرے بھائی اللہ تم پر رحم فرمائے, اس بات کو سمجھ لو اچھی طریقے سے, إِنَّ الدِّينَ جَاءَ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَمْ يُعْضَ عَلَىٰ عُقُولِ الرِّجَالِ. اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لو کہ دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے, مردوں کی عقلوں پر نہیں اتارا گیا ہے. اللہ اکبر, کیا ایمان تھا سلف کا. دیکھیے کسی نے ام المومنین سے پوچھا کیا بات ہے, حالت حیض میں آپ لوگ ہوتی ہیں, نمازوں کی قضا نہیں کرتی ہیں, روزوں کی قضا کرتی ہیں, بھئی کیا مسئلہ ہے سمجھو, کیا ہے یہ؟ کیا پیارا جواب, هَكَذَا أُمِرْنَا بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا أُمِرْنَا بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ او کما ذکرت رضی اللہ عنہ. کہا کہ اسی طرح ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم دیا جاتا تھا حالت حیض میں چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کا, اور نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا. حکم کس کا؟ روزوں کی قضا کا. اب دونوں میں کیا فرق ہے؟ یہ بھی عبادت یہ بھی عبادت, یہ ان لوگوں نے نہیں سوچا. وہاں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول تھا, جس کی ضرورت آج ہے. آمنا صدقنا, بس نبی کا حکم آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اتباع تابعداری, کیوں کیسے نہیں, حکم آ جائے. نبی کیا کہتی ہیں, ہمیں حکم دیا جاتا تھا اور ہم اس حکم کی تعمیل کرتے تھے اور اللہ کے یہاں ہمیں اجر ملتا تھا. آج حکم دیا جاتا ہے صحیح حدیث کی روشنی میں, کیوں کیسے والے مسئلے ہوتے ہیں, یہ تو سمجھ میں نہیں آنے والی بات ہے. اونٹ کا گوشت بکری کے گوشت میں کیا فرق ہے؟ اونٹ کے گوشت سے آپ کہتے ہیں وضو ٹوٹ جاتا ہے, بکری کے گوشت سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے. عورت حالت حیض میں نماز چھوڑ دے گی معاف ہے, اور روزے قضا کرے گی, کیا مسئلہ ہے؟ آپ بیٹھیے قیامت تک آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا مسئلہ, کیا انکار کریں گے؟ لہٰذا آج ایک بڑا فتنہ کیا ہے, ہر چیز کو لاجک. ابھی جیسے میں تھوڑی دیر پہلے بتا رہا تھا, وہ جس نے اللہ کا انکار کر دیا اسی تاویل النصوص اور نعوذ باللہ من ذالک لاجیکل اتنا سکھائے دشمنان اسلام, جو پورا نیٹ ورک کام کر رہا ہے, شاید اندازہ نہیں ہے آپ کو. میں حیران ہو گیا جدہ میں ایسے لڑکے کو دیکھ کر کہ نیٹ ورک پورا کام کر رہا ہے کہ بچے جو ذہین بچے ہیں, خاص طور سے صبح شام جو نیٹ پر بیٹھے رہتے ہیں, انگلیاں ان کی مشینوں کی طرح چلتی ہیں, ان تک جو ہے تعویلوں کے ذریعے اور عقلی باتوں کو بیان کر کے لاجیکلی دین کو سمجھا کر آہستہ آہستہ سلولی ان کو کفر کے گڑھے میں پہنچا دیا جاتا ہے. پہلے وہ نماز چھوڑتا ہے, پھر وہ روزہ چھوڑتا ہے, پھر وہ قرآن کو انکار کرتا ہے کہ یہ کلام اللہ نہیں ہو سکتا ہے, پھر وہ آہستہ آہستہ رب کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح, اگر ایک ڈراپ کو دریا میں ڈالا جائے, ایک ڈراپ کو ایک ندی میں دریا میں ڈالا جائے, کیا آپ اس ڈراپ کو نکال کر بتا سکتے ہیں کہاں ہے وہ؟ نہیں. یہی ہے دنیا. اللہ کوئی چیز نہیں ہے, خود بخود دنیا آ گئی, خود بخود دنیا بن گئی ایسے. اور یہ بعد میں جا کر پتا چلے گا کہ ہر چیز میں قوت ہے, نفس کی قوت ہے جس نے اس کو آگے کیا ہے, وہ جو چاہے وہ کر رہا ہے, اس قوت کو سامنے رکھتے ہوئے. نعوذ باللہ من ذالک. اس طریقے سے کفر تک پہنچایا جاتا ہے.
کیا مسئلے ہیں؟ ایک تو بنیادی تعلیم کی کمی، دوسری یہ جو بڑا فتنہ میں نے کہا کہ لاجیکل سمجھنا کہ ہر چیز عقل سے سمجھی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے برادران اسلام، ایک بہت بڑا فتنہ آج کے دور کا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، وہ ہے علماء کی تقسیم، علماء کی تقسیم اور ان کی جرح، ان کے مسموم لحوم کو کھانا، اعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کیسے؟ علماء کی تقسیم، ہمارے فلاں شیخ، تمہارے وہ شیخ، ہمارے فلاں مولانا، آپ کے مولانا وہ، یہ ہمارے مولانا وہ ہمارے، دونوں میں فرق، تقسیم علماء کی۔ جبکہ علماء ایک عقیدہ، میں بات ان علماء کی کر رہا ہوں جن کا عقیدہ منہج ایک ہے، سلفی اہل الحدیث علماء۔ ٹھیک ہے کسی میں علم زیادہ ہوگا، کسی میں کم ہوگا، کوئی زیادہ اچھی تقریر کرتا ہے، کوئی کم اچھی تقریر کرتا ہے۔ اور بات تقریر کی آ جاؤں تو ایک بات ذہن میں رکھنا، تقریر علم نہیں ہے، علم الگ چیز ہے، تقریر الگ چیز ہے، یہ فن ہے ایک جو ہمارے پاس ایک عجیب دماغ میں بیٹھی ہوئی چیز، جو شعلہ بیان ہو وہ سب سے بڑا عالم۔ کہاں ہے؟ کس نے کہا ہے؟ جس کو سب سے اچھی تقریر آتی اس کا مطلب علم سب سے زیادہ ہے، کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ غلط غلط۔ یہ ٹنگ پاور ایک چیز ہے، زبان سے کچھ باتیں بتانا ایک فن ہے، اس فن کا استعمال کرنے والے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ عالم ہے، ہو سکتا ہے اس کے پاس بیٹھا ہوا اس سے زیادہ علم رکھتا ہے لیکن بولنے کی ویسی صلاحیت نہیں ہے جیسے وہ بولتا ہے۔ تو ناپ تولنا، نعوذ باللہ من ذالک، ہم کہتے ہیں جاؤ حرم میں دروس سنو، علماء اکرام بڑے بڑے علماء ہیں، ہمارے پاس ذہن کیسا بنا ہوا ہے، ارے انہوں تقریر ہی نہیں آتی ان کو۔ آپ بولے انہوں بڑے عالم ہیں، بیٹھو حرم میں جا کے ان سے استفادہ کرو، ارے ان کو تقریر ہی نہیں آتی، ان سے تو اچھی آپ کی تقریر ہے، فلاں بچہ کر لیتا ہے تقریر، اعوذ باللہ، تقریر علم ہے؟ کس نے کہا؟ نہیں میرے بھائی، ایسے نہیں۔ اور بات اس میں نہیں، میں نے جو کہا فتنہ تقسیم العلماء، علماء کو ڈیوائڈ، ہمارے عالم انہوں، آپ کے عالم انہوں، ہم ان کے درس میں جاتے خالی ان کے پیچھے بس، وہ ان کے پیچھے، علماء ڈیوائڈ۔ اور اپنی نجی مجلسوں میں ان علماء کی تجریح، ان علماء کی تنقیص کرنا، نعوذ باللہ من ذالک، جنہوں نے، آپ کیا پڑھے، کہاں پڑھے آپ؟ اسکول، کالج، یونیورسٹی؟ علماء کی قدر ہے؟ اہل علم کہاں پڑھے معلوم؟ کیسے پڑھے معلوم؟ کیا پڑھے معلوم؟ تمہیں حدثنا خبرنا کا فرق نہیں معلوم، حدیث کی سند اور متن سے نہ واقف، قرآن صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا نہیں آتا، اصول نہیں جانتے، بنیادی باتیں نہیں جانتے، علماء کے بارے میں منہ کھولتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، بیٹھ کر 4 مسئلے آگے تو سمجھتے ہیں میں بہت بڑا عالم ہوں۔ فتنہ ہے آج کے دور کا، نعوذ باللہ من ذالک، علماء کی قدر کم ہو گئی ہے۔ افسوس وہ جو شرک اکبر میں پڑے ہوئے ہیں انہوں نے علماء کو وہ مقام دے دیا ہے جو نہیں دینا چاہیے، اور وہ جو توحید کے علمبردار ہے، شرک و بدعات سے دور ہے، اللہ کے فضل و کرم سے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ان کی یہ حالت یہ ہے، علماء کی قدر ختم ہو چکی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا ہے یہ؟ اہل علم کی کوئی قدر نہیں ہے۔ ہم آپ حدیث کی بات کرنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں معلوم کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے عالم کی قدر نہ کرے؟ کہاں سے یہ تقسیم کہاں سے آگے علماء کی؟ بھائی سارے علماء ایک جگہ ہیں، ٹھیک ہے کسی کے پاس تقریر کرنے کا طریقہ اچھا ہے، کسی کے پاس کم ہے، کسی کے پاس زیادہ مسئلوں کا علم ہے، کسی کے پاس کم ہے تو سب ہمارے علماء نا۔ شرک تو نہیں پھیلاتے ہیں، بدعت تو نہیں پھیلاتے ہیں، اپنے علماء کی بات میں کر رہا ہوں۔ یہ تقسیم کہاں سے آگے؟ ہر جگہ فتنہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ صرف ایک کو بھائی ٹھیک ہے آپ ایک عالم کے پاس جاتے ہیں، ان کے دروس میں اٹینڈ ہوتے ہیں، مستفید ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تقسیم مت کریں اور یہ گروپ بندیاں نہ کریں، ہمارے عالم انہوں، ان کے عالم انہوں، نعوذ باللہ من ذالک، اور نعوذ باللہ ان کی برائیاں کرنا، جس کو علماء اہل علم کہتے ہیں کہ زہریلا گوشت کھانا ہے۔ ایک تو گوشت کھانا ہے نا، پیچھے غیبت کرنا کسی کی، مسلمان کے پیچھے، حدیث جانتے ہیں، قرآن کی آیت معلوم ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرمایا مشہور سورہ حجرات کی آیت، لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، اگر پیچھے کسی مسلمان کی برائی کرو تو گوشت مردہ کھانے کے برابر ہے۔ علماء نے فرمایا اگر یہ برائی عالم کی کر رہا ہے تو خالی گوشت نہیں کھا رہا ہے پیچھے مردار، بلکہ زہر ملا ہوا گوشت کھا رہا ہے۔ اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے میرے بھائی۔ آج یہ علماء کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔
امت تک صحیح دین کی بات پہنچاتے ہیں. امت پیاسی ہے, امت کو شرک اور بدعات میں پھنسا دیا گیا ہے تعویلوں کے ذریعے, نصوص سے کھلواڑ کرتے ہوئے یہ ہٹا کے بتاتے نہیں جی یہ مسئلہ صحیح نہیں ہے, فلاں حدیث صحیح نہیں ہے, وہ ضعیف موضوع روایت ہے, نہیں یہ آیت کی تفسیر غلط ہے, ایسی نہیں ہے تفسیر, وغیرہ وغیرہ. جنہوں نے پڑھا ہے, محنت کی ہے, قربانیاں دی ہیں, اپنے وقت کی قربانی دے کر لوگوں تک دین کی باتیں پہنچاتے ہیں, اور آپ ان کی دعوت میں رکاوٹ بنتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اس فتنے سے اپنے آپ کو بچائیے, اس فتنے سے اپنے آپ کو بچائیے. آپ علم حاصل کیجئے, لیکن علم اللہ کے لیے حاصل کیجئے. آپ چاہتے ہیں آپ بھی عالم بننا, بنیے میرے بھائی. آج ضرورت ہے علماء کرام کی, علماء حق کی ضرورت ہے, جو لوگوں کو صحیح منہج پر, صحیح سلف صالحین کے منہج پر دین کی تبلیغ کرے. ضرورت ہے, گھر کا بچہ عالم ہونا چاہیے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نعوذ باللہ ہم شہرت کے لیے یہ چیز حاصل کریں, یا علماء کے درمیان جو تقسیم والا مسئلہ ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے میرے بھائی. اس سلسلے میں فتنوں کی بات آئی تو علماء کے سلسلے میں ایک بڑی اچھی بات میں آپ کو بتاؤں. وہ کہتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, کسی سلف نے بیان فرمائی ہے کہ جب فتنے رونما ہوتے ہیں تو جب فتنے آتے ہیں علماء اکرام ان کو جان لیتے ہیں. جب فتنے شروع ہوتے ہیں علماء ان کو پہچان لیتے ہیں, اور جب فتنے اپنا کام کر کے چلے جاتے ہیں جاہل ان کو پہچانتا ہے. عربی کا بڑا اچھا جملہ تھا, میں اصل اپنی عربی میں نہیں بولنا چاہ رہا ہوں, جو لفظ ہے وہی بولنے کے لیے میں اس کو دیکھ رہا ہوں. بڑا اچھا جملہ ہے وہ کہ علماء اکرام, دیکھیں علم کا فائدہ یہ ہوتا ہے, سبحان اللہ, جہاں علم کا بہت زیادہ فائدہ ہے وہاں ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ جب فتنے آتے ہیں تو اہل علم ان کو پہچان لیتے ہیں. تقریباً اذا اقبلت الفتن عرفها العلماء او عرفها العلماء واذا ادبرت علمها الجهال. اس قسم کا کوئی جملہ ہے وہ, جس کا مطلب یہ ہے کہ علم کا فائدہ یہ کہ انسان اپنے علم کی بیس پر اللہ کے فضل و کرم سے فتنے کی سٹارٹ میں, شروعات میں پہچان لیتا ہے یہ فتنہ ہے, یہ فتنہ ہے, نقصان دہ والی چیز ہے. لیکن جاہل نہیں پہچانتا ہے اس کو. وہ فتنہ جب اپنا کام کر کے چلا جاتا ہے, لوگ شکار ہوتے ہیں ان فتنوں کا, جاہل سمجھتا ہے یہ تو فتنہ تھا, وہ یہ کیا تھا, فتنہ تھا. لہٰذا اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے اور علماء کی قدر کرنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے ایک بڑا موجودہ دور کا فتنہ تعدد الجماعات والفرق, مختلف فرقوں میں مسلمان بڑھ چکے ہیں, نئی نئی جماعتیں نئے نئے ناموں سے آ رہی ہیں. لوگ فوراً سنتے ہیں اچھا یہ جماعت, نئے نئے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, معلوم ہے مسئلہ سب, نئے نئے نام جماعتوں کے, نہیں معلوم کہ اس جماعت کی بنیاد کیا, یہ جماعت کس کی ہے, کس نے شروع کی ہے, اس کا تعلق کیا ہے, اس کی بیس کیا ہے, اس کا عقیدہ کیا ہے جماعت کا, نہیں معلوم. ہم اس میں شامل ہو جاتے ہیں, ان جماعتوں میں اور ان فرق میں جو ضالہ ہیں, گمراہ کرنے والے ہیں, ان میں اپنے آپ کو شامل کر دیتے ہیں اور اس فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں. نبی علیہ السلام نے پیشین گوئی کی بہت پہلے, فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے, سارے جہنم میں ایک جنتی, سب کہتے ہیں ہم کل یدعی وصلا بلیلا. عربی کے شاعر نے کہا کل یدعی وصلا بلیلا ولیلا لا تقر لهم بذاک. صرف دعوے سے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی, ہم ہیں وہ ناجی فرقہ, ہم. نبی علیہ السلام کی مختلف حدیثیں, اس میں ایک مشہور روایت, ما انا علیہ اليوم و اصحابی, آج میں اور میرے صحابہ جس دین پر ہیں وہ ایک ناجی جماعت, وہ ناجی فرقہ اسی دین پر ہوگا. آج دیکھیے کیا ہمارا عقیدہ, کون سی وہ جماعت ہے کہ جس کا عقیدہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے مطابق ہے, کون سی وہ جماعت ہے کہ جس کا منہج نبی علیہ السلام کا دیا ہوا, تعلیم دی ہوئی باتیں, یا ان کا منہج یا سلف صالحین صحابہ کا منہج ہے. آج چیک کر لیں, معلوم ہو جائے گی بات کہ وہ کون سی جماعت ہے. لہٰذا ایسے نئی جماعتیں جو نئے نئے ناموں سے بھئی یہ غلط وہ غلط, نہیں ایسے ویسے مختلف نام ہیں ان کے, اور قرآن کی آیتوں کی تعویلیں کر کے وہ جماعتیں جو ہے آ رہی ہیں, تو ہم ان میں اپنے آپ کو شامل نہ کریں بلکہ ان سے اپنے آپ کو بچائیں, کیونکہ یہ بھی ایک فتنہ ہے. اور یہ ہو سکتا ہے حق جاننے والے بھی جو صحیح توحید کا علم اور سنتوں کا فہم رکھتے ہیں, ان میں بھی علم کی اور منہج کی کمی کی وجہ سے, جس سے کہ آگے میں بات بتا رہا ہوں, منہج کی کمی کی وجہ سے ان میں بھی یہ فتنہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ایک جماعت کی شکل اپنے آپ کو دے دیں اور ایک حزب بنا دیں, ایک فرقہ بنا لیں جو ہٹا ہوا ہو, اور اس کے بعد اس کے بھیانک انجام یا نتائج لوگوں کے سامنے آئے. اسی